السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کو پیغمبر یوسف علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن میں تفصیل سے سمجھائی گئی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ اب اور سے اس کہانی کو ہم سنتے ہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا خواب۔ میں آپ کو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے باقی بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس بات سے باقی بھائی کافی ناراض رہتے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے آسمان میں سورج، چاند اور 11 تارے دیکھے جو ان کی خدمت میں سلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت یوسف اس خواب سے کافی حیرت ہوئی کہ تاروں نے انہیں کیوں سلام کیا۔ انہیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو خواب کے بارے میں بتایا۔ ابو، میں نے خواب میں 11 تارے دیکھے ہیں، سورج، چاند دیکھے اور کہا میں نے دیکھا سورج چاند مجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ یعقوب ایک پیغمبر تھے۔ وہ خواب کے معنی سمجھ گئے۔ وہ اس سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں دعائیں دی ہیں یوسف، اس خواب کے معنی ہے کہ تمہیں لوگوں کا مستقبل کے علم سے نوازا جائے گا۔ یعقوب ایک عقل مند انسان تھے اور وہ جانتے تھے کہ جب ان کے باقی بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا پتہ چلے گا تو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یعقوب نے کہا اس خواب کے بارے میں تم اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے کبھی بھی نہ کرنا۔ وہ تم سے جلیں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا، میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن کم عمر کا معصوم لڑکا اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور خواب کے بارے میں بتا دیا۔ جب بھائیوں نے سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور آپس میں سوچا ہمارے ابا بہت زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ یوسف کو کیوں اتنا زیادہ چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا شاید وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے۔ دوسرے نے جواب دیا ہمارے ابا گمراہ ہو گئے ہیں، اور ایک نے کہا کیوں نہ ہم یوسف کا قتل کر دیں اور اس سے پیچھا چھڑوائیں۔ ایک بھائی نے کہا ہم اسے ماریں گے، اور ایک نے کہا اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک کنواں ہے، ہم اسے اس میں پھینک دیں گے، اسے مسافر اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس طرح وہ ہمارے ابو کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا اور ہمارا کام پورا اور پھر 10 بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے ساتھ جانے کی التجا کی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی بہت فکر تھی کہ باقی بھائی اس سے جلتے ہیں اور بالکل بھی محبت نہیں کرتے، لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک نے کہا یوسف ہمارا لاڈلا بھائی ہے، ہم بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، برائے مہربانی اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ ایک اور بھائی نے کہا ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو پھر ایک بھائی نے کہا کبھی نہیں، جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم مضبوط ہیں، ہم اسے بچا سکتے ہیں ابا۔ بھائیوں کی باتوں میں کو سن کر یعقوب علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے مجبور ہو گئے اور اجازت دے دی۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف کو لے کر جنگل گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ آخرکار وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے جنگل کو پار کیا، وہ سیدھے ایک کنویں کے پاس گئے۔ جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا، وہ کنویں کی دیوار پر جھک کر پانی پینے کا بہانہ کرنے لگے۔ تبھی بھائی نے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے پکڑ لیا۔ اس رویے سے یوسف حیرت میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تبھی سارے بھائی اکٹھے ہو گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے بھائیوں سے بچانے کے لیے منتیں کی، لیکن بھائیوں نے انکار کر دیا اور اپنے بھائی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔
اندھیرے گہرے کنویں میں یوسف بہت ڈرا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ تبھی اللہ اس سے بولے، اداس مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے سامنے، تم انہیں یاد دلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ اور پانی کی وجہ سے یوسف بچ گئے اور پتھروں کو پکڑ کر ان پر بیٹھ گئے، اور سارے بھائی پھر اکٹھے ہوئے اور کہا، ہم ابا کو کیا بولیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم انہیں کہیں گے آپ صحیح تھے ابا، اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ ہاں بھائی راضی ہو گئے۔ ہم والد سے کہیں گے، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے اپنا سامان یوسف کے پاس چھوڑا ہوا تھا، لیکن جب ہم واپس لوٹے تو بھیڑیا ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا چکا تھا۔ دوسرے بھائی نے کہا، یہ دیکھو اس کی قمیض۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایک پیغمبر تھے اور عقل مند انسان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب بھیڑیا کسی کو کھاتا ہے تو وہ اس کے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، لیکن یوسف کی قمیض ٹھیک تھی، اس کو خون میں ڈبویا گیا تھا، اور پیغمبر جان گئے تھے یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے اور یہ کہانی تم ہی لوگوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اللہ نے صبر عطا کیا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گا۔ یعقوب نے کہا، یعقوب علیہ السلام اس رات سو نہ سکے اور اپنے بیٹے کی فکر کرتے رہے۔ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کے لیے بہت برا وقت تھا۔ باپ بیٹے کے لیے دونوں غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، وہ لوگ پیاسے تھے اور پانی کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے کنواں دیکھا تو ایک شخص کو پانی لانے بھیجا۔ وہ آدمی کنویں پر آیا، اس نے بالٹی نیچے لٹکائی۔ بالٹی کو نیچے آتا دیکھ کر یوسف بہت خوش ہوئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب آدمی نے رسی کھینچنا شروع کیا تو ایسے لگا کہ بہت وزن دار ہے۔ جب اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ ایک جوان لڑکا رسی پر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے رسی کو زور سے پکڑ لیا اور اپنے دوستوں سے چلا کر کہا، یہاں آ کر میرے ساتھ دو، مجھے لگتا ہے مجھے اصلی خزانہ کنویں میں مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جلدی سے کنویں کی طرف آئے اور رسی کھینچنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ جب انہوں نے خدائی نور سے چمکتے ایک جوان لڑکے کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے، اور وہ جانتے تھے اس جوان لڑکے کے بدلے بھاری رقم مل سکتی ہے۔ پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ انہوں نے یوسف کو زنجیروں میں باندھا اور ان کے گھر سے دور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔